ایسا نایاب وظیفہ، ایسا آزمودہ وظیفہ کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے کوئی بھی آج تک محروم نہیں رہا۔ آپ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے، اور 3 الفاظ کا وظیفہ ہے، صرف 3 الفاظ کا وظیفہ دیتا ہوں جو آج تک جس نے بھی پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے، آج تک کوئی محروم نہیں رہا، اور آپ بھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مختصر سے وظیفے کو انشاءاللہ زندگی میں ایک بار کریں، اور آپ دیکھیں گے اس کے کرامات۔ قرآن کے الفاظ ہیں اور 3 الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد جو بھی ہو، حاجت جو بھی ہو، یہ نہ دیکھو کہ یہ حاجت ممکن ہے ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ تمام ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جو بھی کام کرتا ہے کوئی رکاوٹ اس میں نہیں آتی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے کرامات و معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی فقیر نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے تھے، اور ہمارے مراد، ہمارے مشکلات، ہماری پریشانیاں سب اس سے دور ہو گئیں۔ انشاءاللہ مجھے آج تک جس کو بھی میں نے وظیفہ دیا ہے، اگرچہ آج تک میں نے اس کو کھلے الفاظ میں بیان نہیں کیا تھا، آج آپ کو دل کا راز بتا رہا ہوں کہ جو بھی کام ہوں گے آپ کے خود بخود انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس پر عمل کرنا ہے صحیح طریقے سے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی حاجت پوری ہے۔ کوئی بھی اجازت نہ مانگے، میرے وظائف کی اجازت آپ کو پتہ ہے عام ہوتی ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، رزق حلال کی طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل کے ساتھ، اور چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو وظیفہ سارے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، یہ ہر مسلمان کو ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کسی مشکل میں آپ گرفتار ہوں، آپ کو کوئی ایسا مشکل درپیش ہو، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کو، ان 3 الفاظ کو پڑھیں، اور میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے تہجد کو اٹھنا ہے۔ تہجد ویسے ہی ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے۔ جو بھی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے درجے بلند ہو آخرت میں، تو وہی بلند درجے بغیر تہجد کے ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے رات کو کھڑا ہونا، سارے لوگ وہی سوئے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے لیے اٹھ گئے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اٹھ گئے، ابھی اذان نہیں ہوئے، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری دنیا کے آسمانوں پر جس طرح اس کی شان کے مطابق ہے آتے ہیں، اور آواز لگاتے ہیں، ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجات طلب کرے۔ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ اس وقت ایک بندہ مسلمان، اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، اور مصلی بچھاتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، سارے لوگ چارپائی میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، پھر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو کیا اس وقت اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ انشاءاللہ جو چاہتے ہیں میرے قبر میں روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو، تو وہی اندھیرے والی نماز، یعنی رات کو تہجد کی نماز پڑھا کریں، آپ کے قبر میں پھر اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف۔ تہجد کی نماز میں پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز جتنے قسمت وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ صلاۃ حاجت کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر قرآن پاک کی یہ چھوٹے سے الفاظ لیکن بہت بڑے، فعال لما يريد، فعال لما يريد،
یہ آپ نے 500 بار پڑھنے، اور 500 بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ یہی وہ وقت ہے فعال لما یرید، اللہ جو بھی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو ارادہ ہو اللہ کا وہ کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، تو اسی وقت وہ اس پر قادر ہے کہ آپ کی دعا قبول کرے، آپ کی حاجت پوری کرے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بہت آسان وظیفہ ہے، ایک رات میں آپ کی مراد پوری ہوگی، ورنہ دوسری رات کریں، کیونکہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو اس وظیفے کو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کی حاجت پوری، 40 دن اس کا آخری حد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔